21 سالہ آفاق کے قتل کی کہانی انتہائی ہولناک ہے۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا، اس کے تیزاب والے کنویں سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ اس قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ملزمان نے ابھی تک زبان نہیں کھولی اور یہ واقعہ روز بروز پر اسرار ہوتا جا رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، مقدمہ نمبر 442/21 تھانہ صدر مریدکے میں درج ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا گھر سے فیکٹری گیا تھا اور اس کے بعد بچہ کہاں گیا، فیکٹری والوں نے مار دیا۔ 5 ملزمان کے نام لکھے گئے ہیں اور یہ نامزد FIR ہوئی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے آفاق، جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو تیزاب میں پھینک دیا گیا، کیوں؟ اس کی والدہ کیا کہتی ہیں، اس کا بھائی کیا کہتا ہے، اس کا باپ کیا کہتا ہے، یہ آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک کا نام آفاق، بڑا والا جو ہے وہ سید آفاق گیلانی اور چھوٹا جو ہے سید احمد گیلانی۔ ان میں 3 سال کا فرق ہے۔ تو یہ صبح صبح آفاق جاب کے لیے اٹھا ہے، ہنسی خوشی تیار ہوا ہے، نماز ادا کی ہے۔ میں نے کہا بیٹا فیکٹری جا کر پڑھ لیتے۔ کہتا نہیں ماما، کیا یہ ممکن ہے کہ آفاق نماز کے بغیر گھر سے باہر نکل جائے؟ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا تھا کہ مولوی صاحب کو اس نے کہا کہ میری ماما کو نہ بتائیے گا، میں نے ماما کو سرپرائز دینا ہے۔ تو اس نے کافی سپارے حفظ کر لیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد تو مولوی صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو سرپرائز دینے کے لیے قرآن حفظ کر رہا تھا، فیکٹری گیا ہے۔ پورے 2 گھنٹے بعد مجھے فون آ جاتا ہے یا 2.5 گھنٹے بعد، 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میں ماں تھی، میرے دل کو کچھ ہوا، میں نے نماز پڑھنی تھی، میں ادھر جا کر پہلے دھوپ میں بیٹھی رہی، پتہ نہیں مجھے کیوں الجھن ہوئی، پھر میں نے آ کر اندر نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کے میں لیٹ گئی ہوں، فون آیا ہے۔ تو پہلے ریاض نے 2 فون کیے ہیں۔ ریاض کون ہے؟ ریاض ادھر پروڈکشن مینیجر ہے۔ تو اس نے فون کیا، میں نے نہیں سنے۔ پھر وہ جو ادھر عدنان ہے نا، وہ فیکٹری میں کوئی انچارج، اس کے نمبر سے فون آیا ہے ایڈمن کے۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھی بات تو اس سے بات ریاض نے کی ہے۔ تو مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ جی باجی آفاق ادھر نہیں پہنچا، آپ کے پاس ہے نا؟ ایسے جیسے اوپر سے پڑتا ہے۔ تو اب چھوٹے بچے نے قدرتی طور پر اسے فیکٹری چھوڑا تھا، احمد نے۔ تو وہ میں نے کہا کیا آپ فیکٹری میں نہیں ہیں؟ کیونکہ جب خود فیکٹری چھوڑ کر آئے ہیں، تو میں نے کہا کیا آپ فیکٹری میں نہیں ہیں ریاض بھائی؟ تو کہتے ہیں نہیں میں فیکٹری ہوں۔ میں نے کہا فاق تو فیکٹری آیا ہے، ایسے میں نے اسے پانی پلا کر بھیجا ہے، ایسے اس نے یہ کپڑے صاف ستھرے پہن کر گیا ہے۔ تو وہ تو بالکل، تو کہتے ہیں ہاں پہلے تو مانا ہی نہیں آیا ہے مجھے، کہہ رہا ہاں ادھر 5 منٹ کے لیے دیکھا تھا، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں نے کہا آپ گیٹ سے دیکھیں، وہ گھر چلا گیا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے نا؟ میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ گیٹ سے چیک کریں، کیمرے ہیں۔ تو کہتا ہے نہیں وہ دیوار پھلانگ کر چلا گیا ہے۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا کیوں اس نے دیوار کیوں پھلانگنی تھی؟ وہ چور نہیں، چور کا بھائی نہیں، تو آپ کا کیا کام ہے کہ آپ دیوار پھلانگنے کا کہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں ایسے فون اس نے کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ فون ملایا وہی ایڈمن کو، عدنان کو۔ میں نے ملا کر کہا ہے کہ عدنان بھائی بیٹا میری عادت ہے، کیونکہ پرنسپل شپ رہنے میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے بیٹا بولنے کی۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، آفاق ملا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں باجی وہ صبح آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا لیٹ تھا تو سٹور میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ہلکا سا ڈانٹا ہے ایز اے بڑا بھائی۔ پھر میں 4 بجے فون کیا ہے اسی ایڈمن کو کہ بھی آپ بتائیں کہ فاق کا کچھ پتہ چلا ہے؟ کہتا نہیں باجی۔ میں نے کہا کہ چلیں آپ بھی دعا کریں، ابھی آ جاتا ہے۔ میں تو اس یقین میں تھا کہ میرا بیٹا ہنستا مسکراتا ہوا گھر سے گیا ہے تو وہ شام کو آ جائے گا۔ مجھے اسی طرح روز وہ جاتے بھی گلے ملتا تھا، آتے بھی گلے ملتا تھا۔ میرا 22-23 سال کا نوجوان انہوں نے گھنٹے 2-3 گھنٹوں میں ختم کر کے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ جب مجھے کل پتہ چلا کہ وہ ایسیوں میں تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پولیس ان کی کیا بنی ہوئی ہے، نوکر، اور تو جب وہ کھانے کھا رہے ہیں ایسیوں میں بیٹھے تو تکلیف مجھے کتنی ہوئی، میں گر گئی، میں ماں تھی۔ آپ نے سارا دن ڈھونڈا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ساری بات شام کو ہونے آئی، محلہ اکٹھا ہوا کہ باجی کہاں ہوا، کچھ اس کے مسجد کے ساتھی آئے کہ وہ تو ادھر پہنچتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو بتایا، پھر میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کے بھائی دونوں مل کر اسے ڈھونڈنے لگے، تھانے، پولیس، ہر جگہ، جہاں ہاسپٹل، جہاں جہاں ان کو تھا کہ کوئی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہم نے سوچا کہ وہ ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے معاملہ جیسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر 2 بار پولیس ان کے گئی ہے رات میں، پھر صبح اتوار کے گئی ہے۔ انہوں نے ایسے پولائٹ بن کر کے نہیں جی ساڈا تو چھوٹا پرا سی، انج سی اونج سی، اسی 5 منٹ ویکھیا سی 10 منٹ، یعنی کہ پردے پر پردے، جھوٹ پر جھوٹ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہاں پڑی تھی ڈیڈ باڈی؟
پھر ایسا تھا کہ انہوں میں سے ان کے باس نے یا کسی نے تھانے کو فون کیا, تو جب پھر انہوں نے فون پر بتایا, ظاہری بات ہے کہ مجھے یہ نہ تو سمجھتے ہوئے یا ماں سمجھتے ہوئے کہ اسے ہر بندے سے زیادہ درد ہے, مجھے تو اس جگہ بٹھایا ہوا تھا جہاں مانی جان بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ مجھے نہ بتائیں, لیکن ماں تھی, دل ڈولے, سب روئیں تو پتہ چلے جی ادھر ایک باڈی ملی ہے. سب ادھر باڈی دیکھنے گئے, وہ دعائیں مانگیں کہ افاق نہ ہو, اللہ ایک معجزہ بتا دیں. لیکن جب اس کا وہ بلو کرتا, کیا کہتے ہیں وائٹ شلوار, تو اس کی کیا کہتے ہیں جب وہ باڈی انہوں نے اس کے اندر دیکھی ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ جو بڑا ٹینک یا ادھر جو بہت بڑی حدی کیمیکل کی, اسے کیمیکل کے اندر پھینکا ہوا تھا جی, اور تیزاب تھا, اور اس کے وہ سارے بلیٹ لگے ہوئے تھے کہ جس سے ان کا ارادے یہ ہوں گے کہ اس کو بلیٹوں کے ساتھ اس کو کر دیا جائے میلٹ, ان کے کیا کیا, لیکن میرے اللہ نے منظور نہیں ہونے دیا کیونکہ ایک نمازی اور اللہ پر اتنا اعتبار رکھنے والا بچہ تھا. وہ ٹیم نے آ کر نکال کر جب آفاق کی ڈیڈ باڈی کو نکالا تو یہ اس کا جو دوپٹہ تھا ایسے اس کا یہ کرتا اس کے منہ پر ایسے ڈالا ہوا, پتہ نہیں ظالموں نے اس کے منہ پر یہ ڈالنے کے بعد مکے مارے یا اسے ایسے کر کے مار دیا. پھر پولیس کو بتایا, پولیس کے پاس وہ کروائی, وہ ہم نے جو FIR درج, پھر ان کو انہوں نے پکڑا. لیکن اب ادھر کل پتہ چلا کہ کل والا میڈیا جو ادھر گیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ادھر وہ AC کے نیچے بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں, تو اس سے میری اتنی حالت غیر ہوئی. آفاق کے والد کیا کہتے ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ وقوع ہے 5 تاریخ کا. 5 کو ہمارا بیٹا ڈیوٹی پہ گیا, اس کے بعد ہمیں نہیں ملا, اس کے نمبر بند تھے. 6 کو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. ہم تھانے جاتے ہیں اور جو فیکٹری انتظامیہ کے متضاد آپس میں مختلف بیانات تھے, اسٹیٹمنٹ نہیں ملتی تھی, جس سے ہمیں شک ہوا کہ یہ لوگ ملوث ہیں. ڈیڈ باڈی پہ بھی تشدد کے نشانات تھے. پھر ہم نے ادھر FIR کٹوائی ان کے نام. بندے بھی ان میں سے غالباً 4 گرفتار ہوئے تھے اس ٹائم, اور ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ ریاض نے بھی گرفتاری دی ہے پرسوں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ملزمان ہیں تھانے میں VIP پروٹوکول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم موقع پہ تھانے پہ جاتے ہیں, جن کی ویڈیو میرے پاس مکمل پروف موجود ہیں, ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے کہ ایسے VIP پرسن ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہمیں ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں, تھانے والے نے بھی یہ مسئلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے, یا وہ ریاض گرفتار ہو گیا اس کو شناخت کریں آ کے, کسی نے نہیں پوچھا. بلکہ ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ علیحدہ کمرے میں اسی روم میں رکھا ہوا ہے. وہاں پہ وہ پارٹیاں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. تھانے کے اندر؟ جی تھانے کے اندر. تھانے کا کیا نام ہے؟ مرید کے صدر. میں تو جو ماحول دیکھ رہا ہوں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ایسا ہمیں انصاف ملے گا. ارباب اختیار سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, یا ہمیں کوئی وہ راستہ دکھا دیں جو ہم کھٹکھٹائیں اور انصاف لیں. اور ریاست مدینہ میں اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر مجھے یقین نہیں کہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا. اور میری درخواست ہے کہ ہمارے معاملے میں خصوصی غور فرمائیں, اور میرے بے قصور بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہمیں اس کا انصاف چاہیے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتے. انکل کوئی جھگڑا تھا ان کا مینیجر سے یا فیکٹری آنر سے؟ میں کہتا ہوں جی جھگڑے والا تو بچہ ہی نہیں تھا. اگر گلی کا خاکرو بھی ہے تو اس نے اس کو ایسے محبت سے ملنا ہے, اس کو گلے لگا کے ملنا ہے کہ بھائی کوئی میرے لائق کام. یہ 5 وقت الحمدللہ نمازی تھا, پرہیزگار تھا. اس کی ڈیڈ باڈی سے 3 چیزیں نکلی ہیں. آپ دیکھیں, ایک چھوٹا سا موبائل, ایک 100 روپیہ اور ایک تسبیح. جبکہ وہ ٹیم جو نکالنے والی وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ نوجوان بچہ 23 سال عمر ہے اور تسبیح نکلی اس کی جیب میں سے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے بیٹے کا کریکٹر کیا ہوگا. آفاق کا بھائی ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد گیلانی. احمد گیلانی. احمد, آپ لوگ 2 بھائی ہو. جی. کیا کہو گے اپنے بھائی کے لیے؟ فیکٹری چھوڑ کر آئے تھے, کیا ہوا تھا اس دن؟ میں اس دن اس کو فیکٹری چھوڑ کے آیا ہوں, اور ہمیں تقریباً 1 بجے کال آئی ہے جی کہ وہ آدمی گول گول باتیں کر رہا ہے جی کہ یہ نہیں آیا, گھر پہنچ گیا ہے. تو اس کو جب مطلب کہ زیادہ روڈ ہوئی ہیں میری والدہ, تو اس نے کہا جی آیا تھا, اور تھوڑی دیر بعد ہمیں ملا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات گول کری جا رہے ہیں. اور تھانہ میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کیا چل رہا ہے, ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ پاکستان میں 2 قانون بن چکے ہیں, ایک امیر کے لیے, ایک غریب کے لیے. غریب کو یہاں پہ انصاف لینے کے لیے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جو زیادتی کرتا ہے وہ مزے کرتا ہے یہاں پہ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں انصاف دے. میری وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ناظرین, یہ آفاق کا بھائی ہے
जिसने बताया कि जिस दिन आफाक को कत्ल किया गया है, जिस दिन आफाक का मर्डर हुआ है, उस दिन मैं ख़ुद आफाक को फैक्ट्री छोड़कर आया हूँ और फैक्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है मेरी वालिदा को कि आज आफाक आया ही नहीं है फैक्ट्री में। और उसके कुछ ही देर के बाद ये कहा जाता है कि आफाक फैक्ट्री आया तो था लेकिन जल्दी चला गया है। सारे का सारा माजरा, किस्सा और कहानी आपके सामने है। कुछ मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया है और अभी तक कुछ को गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन जिनको गिरफ़्तार किया गया है वो इनका ये कहना है, मुद्दई मुकद्दमा का कहना है कि उनको एसी वाले कमरे में बिठाकर मुख्तलिफ खाने खिलाए जा रहे हैं। ये किस किस्म का कानून है? कानूनी कार्रवाई, तफ्तीश, इसके बाद अदालती फ़ैसले के बाद ही ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। लेकिन फ़िलहाल की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक सारी कहानी आपके सामने रखी है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।